بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A very warm welcome to my channel. It's a humble request. میری ویڈیو کو پازیٹیو مائنڈ رکھ کر سنیں اور مکمل سنیں۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے یہ 8 سے 9 منٹ ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا مقصد کسی کی بھی دل آزاری کرنا یا دل دکھانا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک سچی بات آپ کے دل تک پہنچانا ہے۔ دھیان سے سنیں، ذرا غور سے سنیں، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے اور اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک بات پہنچے۔ فضول ویڈیوز بھی تو شیئر کرتے ہو، آج ایک اچھی بات شیئر کر دو، کیونکہ ایک اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آخر میں کامنٹ کر کے ضرور اپنی رائے بتائیے کہ آپ کو میری بات کیسی لگی، تاکہ میں جان سکوں کہ دلوں تک میری آواز پہنچی یا نہیں، یا صرف سر کے اوپر سے گزر گئی۔ بات سادہ اور آسان لفظوں میں بیان کی گئی ہے تاکہ سب کو سمجھ آ سکے۔ میرے آج کے ولاگ کا ٹائٹل ہے When your salah speaks to Allah, the power of sunnah and nafal. Rise before you fall. Why voluntary prayer saves you on judgment day. محترم سامعین، آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے سنی ہو لیکن شاید دل میں نہ اتری ہو۔ ایک سوال ہے، بہت سادہ سا سوال، کیا صرف فرض نماز پڑھنا کافی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن ذرا رکیں، ذرا سوچیں، کیا آپ اپنے باپ سے، اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے صرف اتنی بات کرتے ہیں جتنی لازمی ہو، یا محبت والا ہر لمحہ ڈھونڈتا ہے کہ تھوڑی اور بات ہو، تھوڑا اور قریب ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ فرض نماز یہ اللہ کا حق ہے ہم پر، یہ وہ قرض ہے جو ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ لیکن بھائیوں ذرا سوچیں، اگر کوئی ملازم صرف وہی کام کرے جو ڈیوٹی میں لکھا ہو، ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں، تو کیا وہ وفادار ملازم ہے یا صرف تنخواہ لینے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو اس کا سارا عمل درست ہوگا، اور اگر نماز بگڑی تو سارا عمل بگڑ جائے گا۔ اور ایک اور عظیم حدیث، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے کی فرض نماز دیکھو، اگر فرض پوری ہو تو لکھ دو، اگر کمی ہو تو اللہ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں؟ اگر نوافل ہیں تو فرمائے گا، فرض کی کمی نوافل سے پوری کرو۔ محترم سامعین، قیامت کے دن جب ہماری فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سنتوں اور نوافل سے وہ کمی پوری فرمائے گا۔ لیکن اگر سنتیں ہی نہیں پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سنتیں موقدہ نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں، صرف میدان جنگ میں چھوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں سنت پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ 12 رکعتیں یہ ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ بھائیوں، جنت میں گھر، اور ہم ان رکعتوں کو وقت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ اور سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی حدیث، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہو، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں بخش دوں؟ سامعین، رات کے 3 بجے جب دنیا سو رہی ہو تو اللہ پکار رہا ہوتا ہے، کون ہے جو آئے؟ کیا ہم وہ بندے نہیں بننا چاہتے جو اس پکار پر لبیک کہیں؟ بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہ شخص جو نماز کو بوجھ سمجھے، ڈیوٹی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا، تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ غافل یعنی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دل غائب ہے، روح غائب ہے،
اور اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے جو بے روح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی یعنی وہ پرائیویٹ خاص بات جو صرف دو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہے۔ نماز وہ ملاقات ہے جس میں اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری سنتا ہے اور ہم سے جواب دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد جواب دیتا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے لیکن ہم سنتے نہیں کیونکہ دل غیر حاضر ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آج کی دنیا میں آپ کے پاس سب سے بڑی دولت وقت ہے، توانائی ہے اور جذبہ ہے، لیکن ہم اسے انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر جاگنے میں ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رات کے 3 بجے ہمیں پکار رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ رات کو جاگتے اور کہتے، رات گئی دن آیا، اے نفس اب تو کہاں جائے گا؟ ہم رات کو جاگتے ہیں لیکن موبائل کی روشنی میں، نہ کہ سجدے کی روشنی میں۔ محترم سامعین، ایک اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جوانی میں اگر اللہ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نوجوان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ میں نے تو بہت نمازیں ضائع کی ہیں، بہت سنتیں چھوڑی ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو رکیں ذرا، مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آخر میں اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نماز کو بوجھ نہیں بلکہ راحت سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اور وہ محبت جو ہمیں سجدے تک لے آئے۔ یا اللہ ہماری فرض نمازیں قبول فرما، ہماری سنتیں قبول فرما، ہمارے نوافل قبول فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کا حساب ہو تو ہماری سنتیں اور نوافل ہماری فرضوں کی کمی کو پورا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو وہ نوجوان بنا دے جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے سجدہ کریں اور قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔